یہ کہیں سے مسائل نہیں پڑے تھے. اس مسئلے کا حل وہ دے رہے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یاد رکھو ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لو، اس کی ضروریات کے مطابق طے کرو. یہ ہے وہ چیز. وہ تمہیں اپنا وقت دیتا ہے، محنت دیتا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، اس کی ضروریات پوری کرنی ہے. یہ ہے احسان جسے آپ کہتے ہیں. ہر کمی اس کی جو ہے اس کو پورا کیا جائے گا. کبھی سوچا کسی نے کہ قرآن نے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان دونوں چیزیں اکٹھی کیوں کہیں؟ عدل اور احسان قانونی تقاضے اور ہوتے ہیں. عدل اور احسان قانونی تقاضے اور ہوتے ہیں، انسانی تقاضے اور ہوتے ہیں. احسان انسانیت کا تقاضا ہے، کمی پوری کی جائے گی. وما ملکت ایمانکم کے ساتھ احسان کے معنی آپ سمجھ لیے کہ کیا ہوئے؟ جس نے بھی تمہارے ساتھ کام کرنا ہے اس کی جو کمی ہے وہ پوری کر دی ہے. معاشیات کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں عزیز بھائی. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی مال غنیمت بڑھتا تھا تو اس زمانے میں بھی غیر شادی شدہ مجاہد اور سپاہی کو ایک حصہ دیتے تھے، شادی شدہ اور بچوں والوں کے اس کے مطابق دگنا حصہ دیتے تھے، کام صلاحیت کے مطابق. وہاں اس کی ادائیگی جو ہے ضرورت کے مطابق. وظائف جو مقرر کیے گئے ہیں، وظائف کا معیار یہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ صاحب یہ لوگ جنہوں نے اسلام کی اتنی خدمات کی تھی اور سابقون الاولون تھے، انہوں نے اتنے جہاد کیے، اس قدر قربانیاں کی، اس قدر ایثار کیے، اس قدر مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کی. آج اگر اس حالت سے ہم آگے آ گئے ہیں، تنگی کی حالت سے خوشحالی آ گئی ہے معاشرے کے اندر، ان کی خدمات کا صلہ دینا چاہیے. اس لیے ان وظائف میں ان کا حصہ زیادہ دینا چاہیے، یہ معیار مقرر کرنا چاہیے. غور فرمائیے یہ تربیت یافتگان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے یہ روح سمجھے تھے حضور کی تربیت سے. آپ کا یہ فکرہ قیامت تک کے لیے سورج کی کرنوں سے لکھے جانے کے قابل ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو خدمات اور ایثار انہوں نے کیے ہیں قرآن کے، یہ انہوں نے معاوضے کی خاطر نہیں کیے تھے، ان کا بدلہ تو ان کے خدا کے ہاں سے ملے گا. ہم معاشی مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے گا. مار رہے ہیں ٹکریں. اسلام کا معاشی نظام کیا ہوگا صاحب؟ کوئی سوشلزم پکڑ رہا ہے، کمیونزم کی طرف جا رہا ہے، تو کہتا ہے زکوٰۃ اور خیرات یہ چیزیں پوری کر دیں گی. قرآن کا حکم یہ سامنے کہ وما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر ذی حیات کی رزق کی ذمہ داری نظام کے اوپر ہو جاتی ہے. نہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عملی تشکیلات سامنے کہ صلاحیت کے مطابق ہر شخص کام کرے، ضرورت کے مطابق اس کو پے کیجیے صاحب، تو معاشی نظام حل ہو گیا صاحب عزیزان. فما ملکت ایمانکم، میں بات یہ کہہ رہا تھا. اور اس کے بعد اب پکڑی دکھتی ہوئی رگ کہ ٹھیک ہے معاشرہ کے اندر دولت کو سمیٹ کے بیٹھ جانے والے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، خدا پسند نہیں کرتا ان کو. کیا دو لفظ لے آئے ہیں قرآن. مختالن، اپنے خیال میں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو بڑا تصور کر لینا، یہ خیال ہے نا مادہ، اس اپنے ذہن میں. وہاں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا بننا جو ہے
इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सबसे ज्यादा वाजिबुल इज्जत ये है जो सबसे ज्यादा कवानीन खुदाबंदी की तबाह करता है। और यहाँ ये है, इसकी कैफियत ये है, दौलत इकट्ठी कर ली, महल्ले का चौधरी बन बैठा। अब उसके बाद पहली सूरत ये है कि बैठे हुए हैं अपने ख्याल में बड़े बन रहे हैं साहब, मुख्ताल है। कुरान है अजीज़ान में फखूरा, ये कई आपने दूध देने वाले मवेशी देखे होंगे, भैंसें, गायें, तो जिसे हवाना कहते हैं, जिसमें थन होते हैं, वो तो इतना बड़ा फूला हुआ, और दूध दो ये तो उसमें से पाव भारी टपके। ये जो है ना बड़ा सारा हवाना तो दूध है ना, इसे फखर कहते थे अरब। फखूर उसे कहते थे तो यूं तो बड़ा बना हुआ हो और दो उसमें से सिर्फ चंद धारें दूध। मुख्ताल तो ये है कि बिल्कुल अपने ही ज़हन में ये कुछ करे। फखूर में ये है कि कुछ उसमें से दे जरूर, वो जो देगा खरीदियां होंगी ने जुमेरात को पैसे चौधरी साहब बांट रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। क्या होता है, बड़े बनने के लिए सब कुछ होता है, देता उसमें से कितना है। दो लफ्ज कहने के बाद तशरीह खुद कर दी कुरान ने, अगले अल्फाज सामने आ गए, तशरीह हो गई कि वो कहना क्या चाहता है। लिल्लज़ीना, यानी वो लोग, यबखलूना, बुखल होता है सारी दौलत अपने ही लिए समेट के रखती चली जाती। जिसे कुरान ने वहां कहा है कि जब ये दौलत तपाई जाएगी और उससे कहा जाएगा कि चखो तुम उसका अजाब बिमा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, जिसे तुम जमा करते थे सिर्फ अपनी जात के लिए। बुखल उसे कहते हैं अपने ही लिए समेटते चले जाना सारा। अब ये चीज बखील होना सोसाइटी में मायूब गिना जाता था। ये भी 4 दिन पहले की बात है। अब तो मेयारी दौलत हो गया, किसी तरीके से ली जाए, किसी तरीके से संभाल के रखी जाए, वही साहिब इज्जत हो जाता है। वरना इससे पेशतर बखील बड़ा मायूस सा नजर आता, और अरबों के हाथ तो पूछिए ही नहीं। ये लफ्ज फहश जो आपके यहाँ है, जो आप बेहयाई के मानों में इस्तेमाल होता है, फहश के माने बुखल था उनके यहाँ। कहा ये वो लोग हैं यबखलून। अब वो बुखल जो है ये मायूब चीज नजर आई। इस ऐब को हुनर में बदलने के लिए तरीका क्या अख्तियार किया गया, अजीज़ान मन सुनिए और झूम जाइए कि फिर करते ये हैं कि इस दौलत के गिरते पे बलबूते पे कुछ इख्तियार इनके हाथ में आ जाते हैं, तो करते ये हैं कि यामरून नासा बिल बुखल, फिर इस किस्म के कवानीन, इस किस्म का निजाम बना देते हैं कि हर शख्स बुखल करने लग जाए, लिहाजा मायूब ही न रहे बुखल। वो मायूब तो उस सूरत में रहता है ना कि माशरे का आम अंदाज जो है वो दूसरा हो, उस अंदाज को साहिब इज्जत, उस अंदाज को शराफत का, इज्जत का म्यार बनाया जाए, उसमें अफराद ये कुछ करें तो वो तो निक्कू बन जाते हैं। तो ये करते ये हैं कि बुखल तो खुद करना चाहते हैं, समेटना चाहते हैं अपनी जात के लिए खुद, लेकिन इससे बचने के लिए कि ये ना कहें कि साहब ये देखिए ये कुछ करता है, माशरे में अंदाज ही ये फैला देते हैं। और या मरूना, ये अरबाब इक़्तिदार है, कवानीन इस किस्म के बनाने लग जाते हैं। ये जो आपके यहाँ के कैपिटलिस्टिक सिस्टम के अंदर कवानीन जो बन जाते हैं, तो जितना जी चाहे कोई इन तरीकों के मुताबिक अगर दौलत वो समेटता है, कोई मायूब नहीं है। और उसमें से अगर इनकम टैक्स अदा कर देता है तो बाकी सारा कुछ जो अपने पास वो रखता है, इंतहाई बुखल है, लेकिन मायूब नहीं रहा माशरे में। आपके यहाँ क्या हुआ है, यामुरून नासा बिल बुखल, माशरे ने कवानीन जो बना दिए।
اب کوئی اسے متون ہی نہیں کر سکتا. اس سے پہلے بخیل کم از کم متون تو ہوتا تھا، اب متون بھی نہیں ہے. ڈیوز جو ہیں وہ ادا کرتے رہیے سر. شریعت کی طرف آ جائیے تو ان کے ہاں کے 2.5% کر دیجیے، جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. حکومت کی طرف آئیے تو ان کے ہاں کا جو بھی انہوں نے کوئی انکم ٹیکس کیا ہے بہرحال ادا کرتے چلے جائیے. اس کے بعد جتنا روپے ہے تمہاری اپنی ذات کے لیے ہے، اسی کو تو بخل کہا گیا تھا. قرآن نے تو کہیں روپے کو جمع ہونے نہیں دیا تھا، وہ تو انفاق تھا، آئے اور چلا جائے. یامرون الناس بالبخل، پھر وہ کرتے کیا ہیں اس طرح سے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ دیکھیے عزیزان، تو جو کچھ دیا ہوا ہوتا ہے خدا نے رزق میں سے ان کو مال و دولت، یکتمون اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. پھر انتہائی اہتمام یہ ہوتا ہے آپ کے ہاں کے اس نظام کے اندر کہ کسی کو کسی دوسرے کی دولت کا پتہ نہ ہونے پائے. یہ انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ والے کریز کے بیچارے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ دولت کتنی ہے، پھر بھی نہیں کام بنتا. 1400 سال پہلے کہا جا رہا ہے. اس زمانے میں تو یہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی. اول تو یہ نوٹ ہنڈیاں بینک بیلنسز ہوتے ہی نہیں تھے کہ کروڑوں روپیہ ہے بھی 1 روپیہ کہیں جیب میں نظر نہیں آتا، پتہ ہی نہیں کہاں ہے. اس زمانے میں تو شکل اس کی کوائن کی ہوتی تھی، پھر چھپا کے بھی کہاں رکھتے. اس زمانے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر اس قسم کا نظام قائم کرتے ہیں، اور نظام میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ اپنے لیے جمع کرتے ہیں انداز اس کا یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو. ہڈن ویلتھ. یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. یہ نہ سمجھو کہ یہ چیز مختالن اور فخورہ جو بنا ہے، اپنے ذہن میں باعزت بنا، اپنے ذہن میں بہت بڑا چودھری بنا کہ یہی کچھ ہوتا رہے گا اور یہ ایسا ہی رہے گا. خدا نے ان کے لیے یہاں لفظ کافرین آیا ہے. ہمارے ہاں تو کافر کا خاص ایک مفہوم ہو گیا ہے نا. بنیادی طور پہ لفظ کفر کے معنی چھپانے کے ہوتے ہیں، ڈھانکنے کے ہوتے ہیں. یہ جو کہا تھا نا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اسی کی تفصیل کافرین نے کی ہے. وہ رزق جس کو کھلا رکھنا چاہیے تھا، وہ جسے چشمے کی طرح بہتے ہوئے رہنا چاہیے تھا قرآن کی اصطلاح میں. وَيَمْنَعُونَ مَعُونَ، رزق کو بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہر ایک کے مکان کے سامنے چلنا چاہیے تھا، سلسبیل کی طرح سے آواز دے کے پوچھتا ہوا کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، لے لو اس میں سے اور چلا جائے. پھر قرآن نے یہ انداز دیا تھا یہ جو جمع کرنے والے ہیں ان کے لیے یکتمون وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے یہ سزا ہے، عذاب ہے ذلت آمیز. وہ فخر سے بڑا بنتا تھا نا، اسی اعتبار سے یہ کہا ہے کہ اسی نسبت سے ذلت آمیز انجام اس کا یہ ہوتا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اب اور ایک کیٹیگری آئی، بڑی اہم چیز ہے عزیزان من، کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کو تم دیکھو گے خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں. کہاں دیتے ہیں؟ جناب کمشنر نے اپیل کی ہوئی ہے ایک اسپتال بنانے کے لیے، اس کے اوپر ٹیبلٹ لگے گی، اس پہ نام لکھے جائیں گے. ہمسائے میں غریب بیوہ اور اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں. ان کے کتوں کو وہ راتب مل رہا ہے جو اس کے بچوں کو نصیب نہیں ہے. وہاں نہیں کچھ دیا جائے گا. نمود ہوگی، نمائش ہوگی، نام ہوگا، لوگ دیکھیں گے، چرچا ہوگا، پروپیگنڈا ہوگا، آنرز لسٹ میں یہ چیز چھپے گی. عزیزان من، جہاں تک اس روپے دینے کا تعلق ہے، کوئی شخص جو اس کے بغیر بھی دوسرے کی مدد کے لیے دیتا ہے، اس روپے کے بھی وہ 16 ہی آنے، یا یوں کہیے
100 का भी पैसा बनता है। कोई शख्स जो इस तरह से देता है, रुपए की कीमत तो उतनी ही होती है। ये फर्क कहाँ आगे पड़ता है कि कुरान बताता है कि वो रुपया जो है उससे शजरे तय्यब उगेगा, ये रुपया जो है गले का हार बन जाएगा। क्या फर्क है? जज्बा मुहर्रका क्या है? असल चीज ये है अजीज़ान मन, और बुनियाद यही है जो मैंने अर्ज किया कि आज आपके यहाँ सोचा जाता है कि माशी निजाम कौन सा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे माशी निजाम भी सामने लाए जाते हैं जिनमें ये चीजें दावा किया जाता है। किसी हद तक प्रोग्राम भी ऐसे होते हैं कि जिनकी रूह से दौलत जमा न होने पाए, फैला दी जाए, माशरे में आम लोगों की जरूरतें भी पूरी होने लग जाएं। इसको एक निजाम कहा जाता है। ये निजाम जिस जमाने में रूस में पहले राइज हुआ है, एक दुनिया ने उसकी मदह और सताइश में कसीदे पड़े, इसमें कोई शुबा नहीं। निजाम सरमायादारी के मिटाने के लिए ये एक एजिटेशन थी, ये उठी। इस्लाम का एक काम ये कर गई, ये कर सकती थी, वो भी निजाम सरमायादारी को मिटाता है, लेकिन वो तो सिर्फ तकरीब नहीं देता, वो मकान को ढाता ही नहीं है, सिर्फ उसकी जगह एक नई इमारत बनाता है, और दोनों उसके प्रोग्राम एक वक्त में चलते हैं। उसकी तकरीब तामीर नौ के लिए होती है। उसके इतने हिस्से की तारीफ करने के बाद इकबाल ने यह कहा था कि याद रखो, बड़ा पुरकशिश और जाजिब है ये जो निजाम तुम लेके आ रहे हो, लेकिन जिसका ही और असास मुहकम है, उसके लिए कोई मोहकम बुनियाद भी तुमने कहीं से तलाश की है? बुनियाद है नहीं इसके लिए तुम्हारे पास। क्यों एक शख्स सुबह से शाम तक जान मारकर मेहनत करे, मेहनत करने के बाद उसमें से सिर्फ अपने लिए दाल रोटी का रखे, बाकी सारा दूसरे के लिए दे दे? क्यों दे दे? कि हुकूमत जबरदस्ती ले लेगी उससे, तो ये तो इस्तेबदाद हो गया। कानून बना देगी, वही बात हो गई। वो क्यों दे दे? इस क्यों का जवाब उस निजाम में नहीं है। आज भी अगर उस निजाम की टुकड़ियां या इस किस्म की पेश की जाती हैं और ये क्यों उनके पास है नहीं, इस क्यों का अगर जवाब नहीं है, तो वो निजाम, इसमें शुबा नहीं, प्रोग्राम के एतबार से तो आप उसे कहिएगा कि माशी निजाम हो जाएगा इस्लाम का, ऐसा ही हो जाएगा जैसे ये नमाजें आपके यहाँ की इस्लामी कहला रही हैं। इसकी जुजियात, इसके अरकान, इसकी तमाम नकलो हरकत जितनी भी है वो सलात ही की है, लेकिन उसके बाद उसके नताइज तो वो नहीं मुरतब हो रहे। सवाल ये नहीं होता कि किसी निजाम का कि क्या प्रोग्राम क्या है, उसकी कड़ियां क्या है, उसके अल्फाज क्या है, उसकी शिकें क्या है। सवाल ये है कि जज्बा मुहर्रका अंदर क्या है जिसकी बुनियादों पे आप वो निजाम कायम कर रहे हैं। सरमायादारी के निजाम का जज्बा मुहर्रका हैवानियत है, अपनी जात के लिए लेना। हर हैवान ये करता है, इससे ऊंचा जज्बा मुहर्रका उसमें होता ही नहीं, ना उसके लिए जरूरत है किसी जज्बा मुहर्रका देने। छोड़ दीजिए इंसान को हैवानी सतह के ऊपर ज्यादा से ज्यादा समेटता चला जाए, किसी बात की जरूरत नहीं, किसी कानून की जरूरत नहीं। तो कानून होता है जो कुछ समेटता चला जाता है उसको जायज करार देने के लिए कि दूसरा ना ले जाए। लेकिन ये चीज के ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा से ज्यादा दूसरे को दे दो, इसको आप डाकू ले जाएगा, डाका कहेंगे। कानूनन दिलवा देंगे दूसरे को, इसके बाद ये भी हो जाएगा। निजाम नहीं चल सकेगा। निजाम ये है कि बुनियाद क्या है इसकी कि वो ये दे दे। कुरान ने यहाँ एक शिक इसकी गिनाई है कि वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअन नास, कि देता है, खर्च करता है। बड़े बड़े डोनेशन आपने देखे होंगे, लाखों के देते हैं, लेकिन जज्बा मुहर्रका रियाअन नास नमूद है। कुरान कहता है इसका नतीजा नहीं मुरत्तब हो सकता। जज्बा मुहर्रका क्या है इसका? क्यों नहीं होगा? वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर,
قانون و مکافات عمل یہ جذبہ محرکہ ہوگا، یہ جذبہ محرکہ کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، قانون کچھ بنا ہوا ہو، خواہ وہ معاشرہ بھی مجھے جائزی قرار کیوں نہ اس کو دے دے، لیکن جو چیز خدا کی متعین کردہ مستقل قدر کے خلاف جاتی ہے اس سے میری ذات کو نقصان پہنچتا ہے، میں نہیں کروں گا۔ اسے کہتے ہیں اللہ اور آخرت پر ایمان۔ زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے، زندگی نے آگے بھی بڑھنا ہے۔ خدا کا قانون مکافات عمل دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے اور اس کا بھی نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ یہ جذبہ محرکہ وہ کہتا ہے چونکہ نہیں ہے اس لیے یہ دولت خرچ کی ہوئی بھی وہ نتائج نہیں پیدا کر سکتی۔ ایسا میں نے عرض کیا ہے، دولت کا تو لاکھ روپے کا اینٹ چونا پتھر اتنا ہی آئے گا جتنا دوسری طرح سے دیے ہوئے لاکھ روپے کا آئے گا، میٹیریلی تو اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیے یہاں کیا آیا کانسیپٹ میٹیریل کا، میٹیریل ساز و سامان اتنا ہی اس کا آ جائے گا، جذبہ محرکہ وہ نہیں ہے۔ قرآن اس جذبہ محرکہ کے اوپر نظام اپنا استوار کرتا ہے۔ لہذا اگر آج آپ کے یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ جن کی شکل و شباہت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے دور میں تھی، یہ سارا کچھ وہ نتائج نہیں پیدا کر رہا کہ جس کے لیے ہم یوں تڑپ رہے ہیں، تو یاد رکھیے کوئی معاشی نظام بھی اگر اس کی شکل و شباہت بے شک اس قسم کی ہو، لیکن اگر اس کی بنیاد وہ نہیں ہے جو قرآن کہتا ہے، کبھی وہ نتائج نہیں پیدا کرے گا آپ کے ہاں۔ قرآن کا معاشی نظام صرف سپر سٹرکچر کا نام نہیں کہ اوپر عمارت کیسی ہے، نیچے بنیاد کیا ہے، بنیاد ہے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اور اس میں یہی بات نہیں ہے کہ صاحب روس یا چین والے خدا کا انکار کرتے ہیں، ایتھیسٹ ہیں۔ یہاں یہ اصطلاح کا سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے جسے مسلمان اپنے آپ کو کوئی کہتا ہے کیا وہ خدا کے قانون مکافات عمل کے اوپر یقین محکم رکھتا ہے؟ کیا اس کا یہ ایمان ہے کہ حرام کی کمائی کا ایک گھونٹ زہر قاتل ہے میرے لیے؟ کیا وہ ایمان رکھتا ہے کہ زندگی یہیں کی نہیں آگے بھی چلنی ہے؟ کیا وہ ایمان رکھتا ہے کہ میں نے یہاں کوئی حساب لینے والا بھی نہ ہو، کسی اور کو حساب دینا ہے جا کر؟ ایمان رکھتا ہے وہ اس چیز کا؟ یہ ہے بنیاد۔ ریان ناز سے خرچ کیا ہوگا وہ کہتا ہے وہ نہیں نتائج پیدا کرے گا۔ کیوں؟ وَمَن يُكِنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ تو کہتا ہے یہ خرچ کرنے والا کتنا کچھ اس نے دیا بھی بظاہر بڑا مستحسن ہے یہ فعل، اہل شریعت سے بھی پوچھو تو کہیں گے بڑا نیکی کا کام ہے، یہ کیوں نہیں وہ نتیجہ پیدا کرتا؟ شیطان تو آپ کو اب معلوم ہے کیا ہے، انسان کے بے باک جذبات جو خدا کے قوانین سے خلاف جانے والے، تو کہا یہ جو دے رہا ہے یہ ان جذبات کے تابع دے رہا ہے جو خدا کے قانون کے تابع نہیں ہے، اپنا ایگو ہے جس کی سیٹسفیکشن چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ اس کو مل گیا۔ یہ چاہتا تھا کہ اس کے اپنے ایگو کی سیٹسفیکشن ہوگی، اب یہ خدا سے کیا معاملہ مانگ رہا ہے اس کا؟ کہا ہے یہ کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ کیا ان پہ قیامت ٹوٹ پڑتی اگر یہ خدا کے قانون مکافات اور زندگی کے تسلسل پہ ایمان رکھنے کے بعد خرچ کرتے جو خدا نے دیا تھا؟ موت کا جاتی ہے تو یہ اندازہ ماذا علیہم، لیکن وہ تو اس لیے کہ وہ ایمان تو صرف اس معاشی نظام تک ہی محدود نہیں رہے گا، وہ تو زندگی کے ہر گوشے کے اوپر محیط ہو جائے گا عزیزان ایمان۔ اس میں تو کوئی ایک نقل حرکت بھی ان جذبات کے تابع نہیں ہوگی جو خدا کے قوانین کی حدود سے باہر لے جائے انسان کو۔ زندگی کے اوپر یہ پابندیاں عائد کرنی پڑیں گی، اور یہ پابندیاں ہیں جن سے گھبرانے کے لیے انسان خدا اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ یہ کیا عجیب چیز کہ ماذا علیہم، کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان کی، موت پڑ جاتی، ان کو کیا ہوتا ہے اگر یہ چیز جو چیز پہ ایمان رکھتے وانفقوا مما رزقکم اللہ،
خرچ تو پھر بھی کرنا تھا انہوں نے، یوں خرچ کرتے تو کیا ہوتا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور خدا جانتا ہے، وہ ان محرکات پہ نگاہ رکھتا ہے جو اس انفاق کے لیے جذبہ محرکہ بنتے ہیں. ہم وہ جانتے ہیں، ہماری نگاہ اس پہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ذرا سا بھی ہم ظلم نہیں کرتے. ظلم کے معنی کمی کرنے کے بھی ہوتے ہیں. ہم تو کسی کے اجر میں کمی نہیں کرتے. اور ان کے متعلق کہا یہ تھا وَلَا نَقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے قیامت کے دن میزان بھی نہیں کھڑی کی جائے گی. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ صاحب باتیں تو دو متضاد سی کہہ دیں کہ ہر ایک کا عمل جو ہے وہ تلے گا، سامنے آئے گا، اس کا اجر ہوگا. یہاں کہا ہے میزان بھی نہیں کھڑی کی جائے گی اس کے لیے. یہ کہا ہے کہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ہم تو ذرہ بھی کسی کا کام نہیں کرتے. پھر کیا بات ہوئی؟ بات تو پہلے کہہ گیا ہے. انہوں نے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ایک کام کیا، جذبات کی تسکین ہو گئے، معاملہ ختم. اب ہمارے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے جس کے لیے اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ رازو تو اس کے لیے ہوگا جس کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا. جس نیک کام میں کوٹڈ کرتا ہوں نیک کام کو، جسے بظاہر سمجھا جائے نیک کام، اس کے اندر جذبہ محرکہ خود اپنے جذبات ذات کی تسکین ہوگی. ریاض ناز کے معنی یہ ہوتے ہیں لوگ خوش ہو جائے، تعریف ہو جائے، انسان کا ایگو جو ہے اس کی سیٹسفیکشن ہو جائے. یاد رکھیے بات دوسری طرف نکل جائے گی. پرسنالٹی اور ایگو میں فرق ہوتا ہے. قرآن جو نفس کہتا ہے انسان کا، ذات انسان کی کہتا ہے، وہ شے ہے کہ جو مستقل اقدار کے تابع نشو و نما پاتی ہے اور اس طرح زندگی کے بعد آگے بڑھتی ہے. اس کے لیے تو میزانوں کی ضرورت ہے، پیمانوں کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آگے بڑھنے اگلے کلاس میں جانے کے قابل ہو گیا ہے یا نہیں یہ طالب علم. اور جو طالب علم کمپلسری سبجیکٹ کے اندر یہ فیل ہو جاتا ہے اس کے باقی پرچے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کہتے انہوں نے یہ ٹھیک ہے ہر عمل نتیجہ مرتب کرتا ہے، انہوں نے جو نتیجہ چاہا تھا اپنے عمل کا وہ نتیجہ ان کو مل گیا. نمود چاہتے تھے، نمائش چاہتے تھے، تعریف چاہتے تھے، اپنی ایگو کی سیٹسفیکشن چاہتے تھے، وہ مل گیا ان کے ہاں. اب ہمارے ہاں آگے پکڑتے گئے نکلوتے ہوئے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. یہ تو حسنات کی کیفیت یہ ہے. کیا بات قرآن کہہ گئی. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ حسنات جو ہیں ان کو ہم بڑھاتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ صاحب بدلہ تو ایک جیسا اس کا اتنا ہی ملنا چاہیے، اسے بڑھاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پنجابی چاہوں جس نے کسی رئی کرن دیا ہے تو لفظ رعایت وچوں ہی ہے، لیکن رعایت میں اور رئی جہی ہے تو پنجابی بھی ہوئی بڑا فرق ہے گا. رئی کرتا وہ جو ممکن ہے ایسے ہی اس کو زیادہ مارک دے دیا کرتا. کیا بات ہے قرآن نے جو کہی. حسنات کی چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں کچھ اناج رکھا ہے، آپ نے اس کو پیس لیا، اس کی روٹی پکا لی، ٹھیک ہے، سیر بھر اناج تھا، سیر بھر روٹی پک گئی، مل گیا برابر، کمی نہیں ہوئی. ایک یہ ہے کہ اس اناج کے دانوں کو آپ نے جا کے زمین میں بو دیا، پھر اس پہ خدا کے قانون زراعت کے مطابق محنت کی، ثبات و استقلال سے اس کے ساتھ ساتھ آپ چلے، ایک ایک دانہ 700 دانے دیکھا. یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ حسنات کو ہم بڑھاتے ہیں. حسنات وہ بیج ہوتے ہیں جن میں صلاحیت ہوتی ہے شجر ثمردار بن جانے کی، اور وہ جو اسی وقت اس کا بدلہ میٹیریلی چاہتا ہے اس کو اتنا ہی بدلہ ملتا ہے. سیر بھر دانوں کی سیر بھر روٹی. کہتا ہے اس میں ہم کمی نہیں کرتے.
یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سیردار دانے وہ جو بنائے، وہ تو دانے بھوننے والی تو کچھ کرنے نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں کا قانون مقافات عمل یہ نہیں کرتا کہ اس میں سے ہم کمی کر لیں، یہ قانون طبی کے مطابق ہوتا ہے، اس میں ہم یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے میٹیریلی اس نے اس کا معاوضہ چاہا تھا، اس کے مطابق اس کو مل جائے گا۔ یہ جو معاملہ اس نے ان جذبات دل کی ان نیتوں کے ساتھ کیا تھا، جس کو آپ نے ذات کی نشو و نما کہی، اس کی مثال قرآن ہمیشہ کھیتی سے دیتا ہے کہ کسان ایک دانہ بوتا ہے، پھر اس کے لیے صبر اور تحمل اور استقامت اور ثبات کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے گیہوں کے دانوں کے پراٹھے تو آدھے گھنٹے میں پک جاتے ہیں، ایک دانے سے 100 دانہ لینے کے لیے 6-7 مہینے مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ ہے جو اجر عظیم دیتے ہیں ہم اس کو بڑھاتے ہیں۔ آگے بڑی عجیب آیت آتی ہے، کہا یہ لوگ کہ جو سب کچھ سمیٹتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس قسم کا معاشرے کے اندر نظام خواہ وہ حکومت کا ہو یا معاشرتی نظام بھی تو ہوتا ہے، جسے آپ رسم و رواج کا نظام کہتے ہیں، معاشرے کے نظام کہتے ہیں، یہ جو اس طرح کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں کہ سمیٹتے چلے جاتے ہیں اور ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ کوئی اسے معیوب بھی نہ قرار دے، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوتا چلا رہے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ غلط ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پوچھو ان سے کیا کیفیت ہوگی ان کی اس دن جبکہ ان کے ہر گروہ کا ایک ایک نمائندہ بلایا جائے گا، اور اے رسول تیری پوزیشن اس دن یہ ہوگی کہ تم ان سب کے اوپر سربراہ کی حیثیت سے کھڑے ہوگے، پوچھو کہ اس دن ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس دن قرآن کے الفاظ میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے لیا تھا اور کہاں صرف کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی یہ ڈیفینیشن کی تھی، آپ سے پوچھا گیا تھا خلافت کسے کہتے ہیں، کہا تھا میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب خدا سے کیا خدا کو کیا دیا جائے گا کہ کہاں سے لیا تھا اور کیسے صرف کیا تھا۔ یہ جو ہے کہ ساتھ جس دن سامت میں سے کچھ گواہ اکٹھے ہوں گے اور رسول اللہ اس کے گواہ ہوں گے، ہمارے ہاں تو ہر قصے کو ہم قیامت پہ اٹھا رکھتے ہیں نا اس لیے کہ آئینہ یہاں ہمارے سامنے نہ آ جائے، کبھی آنکھیں بند کر رکھتے ہیں، قیامت برحق ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کے یہ نتائج وہیں تک تو قرآن نہیں اٹھا کے رکھ دیتا۔ ہم نے اس لیے یہ کچھ کیا ہے کہ یہاں نہ ہمیں دکھایا جائے۔ یہ جو کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں قائم سامنے آئی، پوچھو فتح مکہ سے کہ کیا یہ کیفیت نہیں ہوئی تھی سامنے کہ اس نظام کے مخالفین جنہوں نے 22 برس تک یا 21 برس تک اتنی مخالفت کی اور یہ کہا کہ کون ہے ہمیں جو راستے سے اٹھا دے گا، کون ہے جو اس نظام کو بربر کر دے گا، ہم پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے ہیں۔ قرآن نے جو کہا ہوا تھا کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائیں گے، وہ یہ تھے پہاڑ۔ آئے یہ سامنے جتنے نمائندے تھے اور پھر سربراہی کی، یہ سعادت و شرف نصیب ہوا اسے کہ جو اس دن جو اٹھا تھا تو تنہا اٹھا تھا، یتیم بھی تھا، غریب بھی تھا، لیکن ان پہاڑوں سے ٹکر لے رہا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جاؤ گے۔ آئے یہ سارے گردنیں نہرائے ہوئے، تاج پڑے ہوئے، زنجیریں پڑی ہوئی، من کل امت بشہید، ہر قبیلے کا ایک ایک سردار موجود، وجئنا بک ہؤلاء شہیدا، اور تو ان کے اوپر پھر سب سے بڑا نگران ہوگا۔ پوچھو ان سے کہ اس دن پھر کیا کیفیت ہوگی۔ یومئذ یود الذین کفروا اصحاب الرسول واصحاب الرسول، یہ لوگ کہ جنہوں نے اس طرح سے وہ چھٹانے والا نظام قائم کیا تھا، رسول دعوت دیتا چلا جاتا تھا، یہ اس کی سرکشی کرتے چلے جاتے تھے، نصیحت کرتے چلے جاتے تھے، نہیں مانیں گے ہم۔ پوچھو اس دن پھر کیا کیفیت ہوگی۔ یود
یہ چاہیں گے، ان کی تمنا یہ ہوگی کیا، لا تصوّا بہم الارض، ایک کاش آج ایسی کیفیت ہوتی کہ ہم زمین میں گڑ جاتے اور اوپر سے روڈ رولر پھر جاتا، قبر کا بھی ہمارے کہیں نشان نہ ہوتا۔ دوسری جگہ ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اس دن یہ کہے گا کہ اے کاش میں مٹی کا ڈھیر ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ کہا کہ اس دن ان کی کیفیت یہ ہوگی، یہ بڑے بڑے جو پہاڑوں کی طرح محکم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جھوٹی عزتوں میں مختالن اور فخورہ والے جو بنے بیٹھے ہیں، اسی معاشرے کے اندر عزیزان من جن کی یہ کیفیت ہو، تا بجولا سرنگوں سامنے کھڑے ہوں، پوچھا جائے کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو کہے کہ ہمارے جرائم کی جو سزا ہے ہم اس کے مستحق ہیں، اور کہنے والا جود و کرم کا صحاب یہ کہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، مجھے تمہارے خلاف کوئی دشمنی نہیں تھی، اس نظام کے خلاف دشمنی تھی جس کے تم ارکان تھے، آج وہ ٹوٹ گیا ہے، تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ وہ ان کے گھر نہیں جلاتا تھا، ان کا گھیراؤ نہیں کرتا تھا، ذاتی انتقام نہیں لے رہا تھا، غلط نظام کو توڑ رہا تھا، ان کی قوتیں ٹوٹ گئی، ان کا ٹھیک ہے، لیکن وہ تو اس دن یہی چاہتے تھے نا، اتنی بڑی بڑی عزتوں کے چودھری بنے ہوئے کہ لا تصول بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، آج یہ سب کچھ چھپا کے رکھ رہے ہیں، اس دن تو ایک پائی بھی چھپائی نہیں جائے گی، سب کچھ اگل کے سامنے آ جائے گا۔ عزیزان مان، اتفاق سے وقت بھی ہو گیا اور یہاں تک یہ مضمون بھی ختم ہو گیا۔ اگلے مضمون میں یہ بتائے گا کہ اس کے لیے اجتماعات صلاۃ ضروری ہے اور ان کا نظام کیا ہے۔ قبل اس سے کہ میں اسے ختم کروں، اعلان دو چیز۔ پہلا اعلان تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج رات کو 7:30 آئندہ اگلے اتوار کو دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔